السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی، جس پہ کل ایک کچرا بم گرا اور محنت کشوں نے اپنے احتجاج کا ایک انوکھا مظاہرہ کیا، اور یہ کچرا بم اس وقت گرتا ہے جب انتہا ہو جاتی ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر نے وعدہ کیا اور وعدہ کر کے مکر گئے، اور اس سے پہلے انہوں نے فائر مینوں سے بھی وعدہ کیا تھا کہ 25 ستمبر سے 28 ستمبر تک فائر ریسلوس دے دیں گے، پھر مکر گئے تھے۔ اب جو ہے 13,383 افسران و ملازمین کو کہا تھا کہ بڑی ہوئی تنخواہیں ہم دے دیں گے، اس سے بھی مکر گئے۔ لوگوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج کے بعد جب غصہ بڑھ گیا تو انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کچرا بم گرا کے کیا، جو کہ بلدیاتی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا اور منتخب لوگوں کے لیے ایک جھٹکا ہوگا، کیونکہ یہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے عذاب بن جائے گا جب یہ اپنی الیکشن کمپین مہم چلائیں گے۔ تو میں ان کو جگاتا چلا آ رہا ہوں، بھلے آپ مجھ پہ تنقید کرو، اتنا دشمن سمجھو، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہنا تھا کہ دوست سے زیادہ دشمن کی بات پہ نظر رکھنا، اس لیے کہ دوست تو تعریف کرے گا، دشمن آپ کو جو چیز بتائے گا اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا، تو آپ اپنی خامیاں دور کر سکو گے اور سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ بڑی نام بلا وجہ میرے منہ سے نکلتا ہے، کیونکہ ہم اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر، اس کی آسمانی کتاب پر، آخری نبیوں کے سردار آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہی ہم سمجھ لیں اور آسمانی کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو سمجھ لیں تو بھی قبلہ درست ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس سے ہٹتے ہیں کیونکہ دور ہی ایسا ہے کہ جب تک نوٹ نہ ہو تو گزارا نہیں ہے، اور اتنا نوٹ کہ قبر میں جاؤ تو خالی ہاتھ جاؤ، یا تو قبر میں بھی لے کے جاؤ، قبر میں بھی درازے بناؤ، وہاں پیسے لے جاؤ کہ تمہارے بعد تم نے کمایا، کھا کوئی اور رہا ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے افسر کے ساتھ کہ اس نے کمایا لیکن اس کو لات پڑ گئی اور وہ پیسہ اس کے کام نہیں آیا۔ بہرحال کچرا بم گرا، اور کچرا بم گرنے کے بعد بھی اگر عقل نہیں آئی ہے تو پھر تمہارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، یہ سوچ لو۔ یہ اژدھا جو ہے یہ اس وقت بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ترجمانی کر رہا ہے، اور یہ تقریباً بہت بڑا اژدھا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری مرغی، خرگوش، بندہ بھی کھا سکتا ہے۔ اور اسی طرح بلدیہ عظمیٰ کراچی اپنی 13,383 افسران و ملازمین میں سے 300-400 افسران تو نکال دو جو پیدا گیر ہیں، اس کے بعد جتنے لوگ ہیں ان کو خود کھا رہی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ایسا۔ اس سے برا دور بلدیہ عظمیٰ کراچی میں نہیں تھا، لیکن خیر مجھے اسے سروکار نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو، اس لیے کہ کالا ناگ تو ویسے ہی مشہور ہے۔ جیسے یہ کالا ناگ ہے، ایک وہ آرام سے سستا رہا ہے اور غریبوں کو کھا رہا ہے، غریبوں کو مار رہا ہے، ملازمین کو، اسی طرح یہ کالا ناگ جو سکون سے بیٹھا ہے، اسی طرح بلدیہ عظمیٰ کراچی کے کالے ناگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کیسے مال آئے اور ہم ڈس لیں۔ اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ مال کے چکر میں یہ نیب سے بھی نہیں ڈر رہے، اور نیب اپنی کارروائی ضرور کر رہی ہے اور کرنی چاہیے، اداروں کا کام ہے، لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ کالا ناگ جو ہے نا، یہ کالا ناگ کسی سانپ گھر میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کالا ناگ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے عمارت کے اندر موجود ہے، جو لوگوں کو کھا رہا ہے، کھاتے رہے۔ مجھے سروکار نہیں ہے، میرا کام جگانا ہے، لیکن نیب کی کارروائی جاری ہے۔ اور نیب والوں میں آج تمہیں ایک اور سڑ تو دے جاتا ہوں نا، ایک اور سڑ دے رہا ہوں۔ نیب کی کارروائی جاری ہے، یہ نہیں ڈر رہا ہے، میں بہت قریب پہنچ گیا ہوں۔ آپ نے ایک اور باریک کام یا تو لگا دیا ہے میرا خیال ہے، لیکن میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ اگر وہ میرے ہاتھ میں کمپلیٹ چیزیں ہو جائیں گی، وہ مارکیٹ میں پھینکوں گا، پیروں تلے زمین نکل جائے گی کہ جس وقت نیب کارروائی کر رہی ہو اور نیب کو بھی تم چونا لگا دو صرف نوٹ کے چکر میں، اور کراچی والوں کو چونا لگا دو، تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ تو اب خیر میں اس ٹاپک پہ آؤں گا، چیزیں مکمل ہو جائیں تو پیروں سے زمین تو نکال دوں گا، یہ میں بتا رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں کہ، اور نیب کو بھی نہیں چھوڑوں گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے کہ تم لکیر کے فقیر ہو کہ اسی پیٹرول ڈیزل اور گاڑیوں کی تعداد اسی طرح پہ چل رہے تھے۔ پھر میں نے کہا تھا ایک افسر کے کاغذات پھینکوں گا تو کروڑوں روپے نکل سکتے ہیں، تو ایسے 200 افسران ہیں جس میں سے آپ کے 15 افسران کے اگر پھینکوں گا تو اربوں روپے باہر آ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنی کارروائی کرو، میں تو انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ موضوع ہے سٹی وارڈن۔ بغیر لاٹھی گولی کی یہ سرکار کو تم اسی کالے ناک کی طرح کھا رہو۔
غیر گولی لاٹھی کی سرکار کو اسی کالے ناک کی طرح آپ لوگ ڈس رہے ہو، اور آپ کو پتہ نہیں یار کیسے حلق سے اترتا ہوگا آفس آنے کے بعد 10 بجے ہائی ٹی، اس کے بعد لنچ میں 5,000 10,000 روپے، اور اس کے بعد شام کو بیٹھ جانے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ کھا کے پھر رات کو بھی کچھ نہ کچھ کھاتے ہوگے، یعنی 20-25,000 روپے آپ دن میں تیل کر دیتے ہو، اور غریبوں سے نہیں پوچھتے کہ ان کے پاس کھانے کو ہے کہ نہیں ہے۔ سٹی وارڈن کی لاشیں گرتی رہیں اس شہر میں، ان کے ہاتھ پیر ٹوٹتے رہے، لیکن آندھی ہو، برسات ہو، اور آپ کا گرمی ہو، سردی ہو، رمضان المبارک ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، محرم ہو، عید میلاد النبی ہو، کتنے اوکیزن ہیں مذہبی ہوں یا دوسرے جتنے بھی وہ ہمارے تہوار ہیں، اس میں یہ سٹی وارڈن پاگل کے بچے آپ کو سڑک پہ بھی نظر آئیں گے، اور جو کہتا ہے کہ یہ گھوسٹیں نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ بھائی رحم کرو، رحم کرو، ان چیزوں سے باہر نکلو، یہ ٹچی چیزوں سے باہر نکلو، اور وہ چیزیں بتاؤ جس سے کراچی کو فائدہ ہو، جس سے پاکستان مضبوط ہو۔ غریب ملازمین کی طرف جا رہا ہو کہ وہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے جا کے پوچھو اس کے ڈائریکٹر سے کہ یہاں اس جگہ پہ کیوں نہیں ہے۔ لیکن سٹی وارڈن آپ کو ہر جگہ موجود نظر آئیں گے، اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ بھیگ رہے ہوتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے تو یہ سڑک پہ ہوتے ہیں، رمضان المبارک میں ہوتے ہیں، ان کو آپ کھانے کو نہیں دیتے۔ ایک وقت تھا کہ ان کو آپ 3 بجے جو ہے ایک لنچ باکس دیتے تھے جس میں ایک سموسا اور ایک کیلا اور ایک جوس کا ڈبہ، ایک بسکٹ، ایسی یعنی چیزیں 200 روپے کا سامان ہوگا، 250، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، 150 200 کا سامان، وہ 3 بجے دیتے تھے، اس میں سموسا بھی ہوتا تھا، اور وہ کسی سگنل پہ رکھ دیتے تھے، اور پھر 7 بجے وہ 7:30 بجے جب روزہ کھلتا تھا تو پہلے ٹریفک کور نکالتے تھے، اس کے بعد وہ روزہ کھولتے تھے اور کھاتے تھے۔ 3 بجے والی چیز 7:30 بجے اگر کوئی چیز کھائے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ آپ کھا سکتے ہو؟ آپ کھا ہی نہیں سکتے، آپ تو گرم لاؤ، پلیٹیں بھی ہاٹ گرم کر کے لاؤ اوون کے اندر، وہ بھی صاف ہونی چاہیے، ٹیشو سے صاف کرو، گرم کر کے لایا ہے لیکن پھر بھی ٹیشو سے صاف کرو گے پھر کھاؤ گے۔ پانی گلاس میں نہیں پیو گے، منرل واٹر ہے۔ اور اس غریب کو جو ملازم ہے، جس کی وجہ سے تمہاری شہر میں عزت ہوتی ہے، اس کو تم کیا دیتے ہو؟ میں چیخا تھا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں آپ کو پتہ ہے جھوٹ نہیں بولتا، میرے پاس فوٹیج بھی، اگر کوشش کروں گا نکل گئی تو نکل گئی، دکھا چکا ہوں آپ لوگ کو 10 دفعہ، لیکن میں کوشش کروں گا نکالوں گا، نہیں ملی تو ایسی تیسی میں جاؤ کہ یہ جو گرو مندر کا واقعہ سناتا ہوں۔ گرو مندر پہ مخیر حضرات آتے ہیں، وہ دسترخوان بچھاتے ہیں رمضان میں، سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ان کو بریانی سے تواضع کرتے ہیں افطار کے وقت، کھجور اور یہ وہ اور بریانی ہوتی ہے، کئی دیگیں ہوتی ہیں۔ یہ غریب سٹی وارڈن پاگل کے بچے گرو مندر میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یہ دے دو تو وہ ایک تھال ان کو دے دیتے ہیں، وہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہیں پتہ ہے یہ پاگل کے بچے ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، اور وہ تھال لے کے جاتے تھے، اور اس طرف جا کے روڈ پار کر کے وہ جو ختم نبوت کی مسجد ہے اس کے باہر فٹ پاتھ پہ ایک ٹوٹا پھوٹا بس اسٹاپ ہے، وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے تھے۔ یہ منظر میں نے دیکھا ہے۔ یہ سٹی وارڈن اس شہر کے نوجوان تھے، یہ سٹی وارڈن آپ کے لوگ ہیں، یہ سٹی وارڈن آپ کی عزت کراتے ہیں شہر میں، ان کو آپ کچھ نہیں دیتے۔ اب میں آ رہا ہوں اس طرف کہ رمضان المبارک میں آپ نے ان سے ڈیوٹی لی، ٹھیک ہے، اور ان کو لارے رپے دیے کہ ہم آپ کو 6,000 روپے دیں گے، لیکن آپ نے ان کو 6,000 تو کیا 600 روپے کیا 6 روپے بھی نہیں دیے، یا مسکرا کے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ ان پہ لعنت بھیجتے ہو ان کی شکل دیکھتے ہو تو۔ ابھی وہ جو میڈیکل کا ہوا تھا اس میں کیا نکلا ہے؟ کوئی ہیپیٹائٹس کا، کوئی جگر کا، کوئی لیور کا، کوئی اندھا، کوئی کانڑا، کوئی لولا، کوئی عجیب بدحواس۔ یہ تو سٹی وارڈن ہمارے، اس لیے کہ سڑکوں پہ جب رہتے ہیں، دھوپ مٹی جو کھاتے ہیں، گرد و غبار میں ہوتے ہیں، ڈیزل اندر جا رہا ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ بیماری ہوں گے۔ آپ نے کہا 6,000 کا مطلب ہوا کہ ہمارے 60 لاکھ روپے بن گئے سٹی وارڈن کے، 60 لاکھ۔ آپ سے 60 لاکھ نہیں نکل رہے ہیں؟ ابے مار دو نا چھکا، دکھا دو کسی، وہ میں نے دکھائی تھی فائر ٹینڈر جو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، دور رکھے ہوئے ہیں تاکہ نیب بھی نہیں جائے، کوئی نہیں جائے، اس پہ پیٹرول ڈیزل چل رہا ہوگا، بڑا مال کھایا ہے، دکھا دو جعلی بل، 60 لاکھ دے دو غریبوں کو، بڑی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ 60 لاکھ نہیں نکلے، تمہارے افسران آج بھی کھا رہے ہیں، آج بھی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، آج بھی ان کے جسم پہ وہی کپڑے ہیں، آج بھی کباب شباب کی محفلیں چل رہی ہیں، ریکوری نہیں لے رہے۔
मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने सुबह 10 बजे से बिठा के रात 7 बजे तक उनको ढंढन इमाम बस में कूदा, तो उन्होंने जाके रोना शुरू कर दिया कि साहब हम आपको कहाँ से पैसे देंगे और ये ऊपर आप कहाँ पहुँचाओगे और ये हमारा क्या बनेगा मकबरा। ये आदमी चीख रहा है पैसे लाओ, पैसे कहाँ से ला के दो इनको, तो हम आपको भी दे रहे हैं तो अपना भी तो रखेंगे। मेयर साहब ने बोला छोड़ दो MC साहब, नहीं तंग करो यार इनको, बंद कर दो यार हुक्का पानी, क्या दाल फ्राई खाएंगे हम। उसको पीछे हटा दिया। माल खा रहे हैं अफसरान, मनी लॉन्ड्रिंग आज भी कर रहे हैं, भेज होंगे ना पैसे जो बाहर पड़ा हुआ है। आज 13 नवंबर है, आज सच बोलूंगा, 1 साल पहले मुझे निकलवाया था ना नौकरी से, तुम्हारी एक काले की करप्शन दी थी तो फोन करा के आ गया था कि निकालो इसको। अबे सब पता है मुझे, चेक भी लाए थे साथ, खैर छोड़ो। तो उसके साथ साथ आज 13 नवंबर है, आज बरसी है, मैंने कहा था ना बरसी तो मनाऊंगा, लेकिन यौम निजात भी करीब आ रहा है, केक भी काटूंगा। इसलिए अगर रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है, तुम कौन होते हो यार? तुम जो खा रहे हो वो अंगारे खा रहे हो। मुझे निकलवा दिया, 1 साल हो गया ना, पहले तो 23 फरवरी 2016 को निकलवाया था, फिर भी जिंदा रहा। उसके बाद अभी 13 नवंबर 2018 को निकलवाया था ना भाई। है क्या बोल रहा था? टीचरों का टाइम स्केल, बढ़ी हुई तनख्वाहें, टाइम स्केल दो, टाइम स्केल दो, इन टीचरों का एहतराम करो जो माँ के बराबर है, यही नारा लगा रहा था ना, जो बुरा लगा था। और ऊपर फोन कर दिया, ऊपर वाले ने किसी और को कर दिया, यही बुरा लगा था ना। क्या हुआ? दोगे तुम? बड़ी हुई तनख्वाह तो दे ही दी ना, शोर मैंने पहुंचा, इसलिए कि मोदी की रियासत बनी हुई थी। मोदी की रियासत बनी हुई थी, RSS के लोग थे ना जो टीचरों को धकेल रहे थे, धड़ 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 मखलूजात बक रहे थे। साबित कर दिया था ना मैंने, दे दी ना बड़ी हुई तनख्वाह। तुम्हारे पास तो सिंध गवर्नमेंट पैसे नहीं देती, तनख्वाह कहां से दी तुमने? बड़ी हुई माल है। अभी तो आता हूं पूरी फिल्म में, तुम लोग के पास बड़ा माल है, बड़ा खाया है। तो आज 13 नवंबर है, बरसी है, मुझे आज के दिन निकलवाया था, फिर भी जिंदा हूं। लेकिन आज उससे ज़्यादा कराची में क्या, पाकिस्तान में क्या, बलूचिस्तान में क्या, दीगर सूबों के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी आज भी मैं प्रोग्राम देखा जाता हूँ, वही व्यूवरशिप मेरे पास है, उससे बढ़ गई है व्यूवरशिप, मुझे तो फ़ायदा हुआ। तो अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है यार, तुम लोग किधर हो? बहरहाल, तो सिटी वार्डन को 6,000 रुपये के हिसाब से 60 लाख रुपए बनते थे, आपने नहीं दिया। अगला रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, टाइम कैसे गुजरता है, मुहर्रम चला गया, आशिकान रसूल ने कैसा मना रहे हैं महीना ये वाला, जश्न आमद रसूल रबी अव्वल, ये भी चला जाएगा, चला जाएगा ना यार। आज कितनी 15 रबी अव्वल तो हो गई, आधा महीना चला गया, ये भी चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? शबरात, कुंडे, और फिर ये अपना रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक फिर आ जाएगा। फिर ये पागल के बच्चे चाहिए होंगे रोड पे आपको ड्यूटी देने के लिए, ये ड्यूटी करो। अभी बारिश आने वाली है, फिर पागल के बच्चे लगे हुए होंगे, धूल मट्टी खा रहे होंगे। 60 लाख नहीं निकले तुमसे, और इनके नाम पे तुम गोलू मार रहे हो। अभी गोलू मार रहे हो, मार तो लो पहले, तुम मार तो लो, फिर बताऊंगा। कोई चीज़ छुपती नहीं है मुझसे। यहाँ से लेके किमाड़ी टाउन में क्या हो रहा है, चीख भी मारता है, मुझे पता होता है। गडाब में क्या हो रहा है, बिन कासिम में क्या हो रहा है, सब पता होता है मुझे। तुम इन सिटी वार्डन के नाम पर अभी भी गोलू मार रहे हो, एक फाइल तुम चला रहे हो, नैब को चूना लगा रहे हो। ये फाइल तुम कर लो, फिर मैं बताऊंगा। अभी की नहीं है ना, इसलिए शोर नहीं कर रहा। कर लो, फिर बताऊंगा। सिटी वार्डन जो सड़क पे ड्यूटी दे रहे हैं, जलील ख्वार रुस्वा हो रहे हैं, तुम इनका खून निचोड़ रहे हो, पी रहे हो इनका खून, ये बताऊंगा मैं। अभी तुम फाइल तैयार कर रहा हो। 60 लाख रुपए तुम्हारे लिए अगर बड़ी रकम है तो फिर तो भाई कराची तबाह बर्बाद। जो इदारा बल्दे उज़्मा कराची अपने मुलाजमीन के लिए कुछ नहीं कर सकती, वो कराची के लिए क्या करेगी? तुम रो रहो ओ जी पानी सेवरेज का मसाइल हल होना चाहिए, कराची में पानी की कमी है। ओ भाई तुम अपना हिसाब दो यार, कराची पानी को छोड़ो, पानी सिंध गवर्नमेंट का काम है, MD वाटर बोर्ड बैठा हुआ है, वो उसकी ऐसी तैसी हम करेंगे, इदारे करेंगे, कौम करेगी। तुम अपना तो बताओ, 3 साल में तुमने क्या दिया? पूरे शहर में सेवरेज का पानी नहीं है, सड़कें कितनी बना दी तुमने यार? जाओ देखो वाटर पंप से, जो DC ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए,
روز نکلتے ہیں. ان سے پوچھو ڈپٹی کمشنر سینٹرل سے کہ تمہاری سڑک 5 سال سے خراب پڑی ہوئی ہے, ڈی سی آفس کے سامنے سرینا سے لے کے سقی حسن کے وہ جو راؤنڈ اباؤٹ سے لے کے واٹر پمپ چورنگی تک گھڑے پڑ گئے, لوگ مر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, وہ سڑک نہیں بن رہی. پیوندکاری کے پیسے نہیں ہے تمہارے پاس, اس پر کہ بھیک مانگ رہا ہوں, سیلانی سے فلاں نے دیے, ہمیں جعفر برادر نے دیے, فلاں نے دیے. تو وہ پیدا گیر افسران کی ریکوری کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے پیدا گیر افسران کی؟ سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہی. سندھ گورنمنٹ 80 کروڑ دے رہی ہے. ذوالفقار شاہ کے منہ کی زبانی سنوایا, میں بولتا تو بولتے جھوٹ بول رہا ہے. ذوالفقار شاہ نے کہا پکڑ لینا کہاں سے دے رہے ہیں. 80 کروڑ 41 بلین روپے دیے ہیں. وزیر اعلیٰ نے کل کہا ہے کہ ایک وفد سے ملاقات کے دوران, کل میں نے پیکج چلایا اس میں بتا دیا, 41 بلین دیے, وہ کدھر گئے؟ سب تنخواہ دے دی تم نے؟ نہیں. پیدا گیر افسران سے کتنی ریکوری لی؟ فیگر تو نکالو یار, فیگر نکالو, پیش کرو ہر سال کے فیگر مارکیٹ میں نکالو کہ اس محکمے نے اتنی ریکوری دی, اس نے دی. کچھ نہیں دی تم لوگ. کھا رہے ہیں, اوپر بھی پہنچا رہے ہیں, دائیں بھی پہنچا رہے ہیں, بائیں بھی پہنچا رہے ہیں. تو پاگل کا بچہ ہے, افسر اپنا نہیں رکھے گا, رکھے گا کس لیے؟ اس کو باہر بھی تو پہنچانے. جو رینجرز کے خوف سے بھاگے ہوئے یہاں سے, شہر سے لیڈر بنتے بھاگے ہوئے شہر سے, ان کو بھی تو پیسے پہنچانے. 13 نومبر ہے, آج برسی ہے, آج تو چیخوں گا. لیکن 23 فروری 2016 کو بہت زیادہ 23 فروری 2020 کو بہت زیادہ چیخوں گا, کیونکہ پہلی دفعہ وہاں سے نکلا تھا. سٹی وارڈن کے 60 لاکھ آپ دے سکتے ہو. شرم ہوتی, کچھ حیا ہوتی, جو دائیں بائیں کے افسران ہیں ان کو غیرت ہوتی تو وہ کہتے جی 20-20 لاکھ روپے کر کے 3 قسطوں میں دے دو. ایک قسط میں دے سکتے ہو 60 لاکھ, ان کے 6-6 ہزار روپے. کس منہ سے, کیا بولوں کہ اگلے رمضان میں تم ان سے کام لوگے؟ تمہارے ملازم ہے, کام تو ان کا باپ بھی کرے گا, سرکاری ملازم ہے. تو سرکاری ملازم ہے تو ان کے حقوق کی حفاظت بھی تم کرو گے. کراچی والے تو گئے جہنم میں, تیل ہو گئے, وہ تو مر گئے, ان کو کچھ نہیں ملا. بلدی عظمیٰ کراچی نے کچھ نہیں دیا. خود بول لو بھیک مانگتا ہوں, بھیک مانگتا ہوں. یار تم بھیک نہیں مانگ سکتے, اس شہر میں کام کر سکتے ہو. میرا چیلنج ہے کہ میں نے کہا ہے نا, میں بار بار نکل جاتا ہے, میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس شہر میں تم کام کر سکتے ہو, اتنے وسائل ہیں. نہیں کیا, شہر کی بربادی میں کیسے ملوث ہو یہ بھی بتاؤں گا. خدا کی قسم بتاؤں گا کہ اس شہر میں تم کام کر سکتے تھے. میئر کراچی اپنے دائیں بائیں سے بچتے, اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں. تو سٹی وارڈن کو 20-20 لاکھ روپے کی مد میں آپ دے سکتے ہو, ان کا پروموشن نہیں ہوتا. اوور ایج کے نام پہ تم نے بٹھایا ہوا ہے 48 آدمی کو, جس میں سے 27 آدمی اس چیف سیکرٹری سے لکھا کے لے کے آ گئے ہیں, ان کو بھی نہیں کر رہے. تو بھائی باقی 27 کے لیے چیف سیکرٹری نے لکھا ہے تو باقی آٹومیٹک ہو گئے یار, اسی لیٹر کے بہاف پہ کرو. 48 2007, 8, 9 سے وہ کام کر رہے ہیں. تمہارے پاس پہلے کیش پیسے دیتے تھے, اس کے بعد پے سلپ بھی ہے اکاؤنٹس میں. ایک کانٹریکٹ ملازمین ہے 13,383 کی, جو ہائی کورٹ کی جو تمہاری بک ہے, تمہاری ملازمین کی بک ہے, جو چورن بیچتے ہو گے, کوئی گھوس نہیں ہے. ایڈیشنل سیکرٹری یہاں بیٹھا تھا, اس نے خود ویریفیکیشن کی, اس میں کانٹریکٹ ملازمین کے نام ہیں. اوور ایج تو ہوں گے نا وہ, جب 2009 سے تمہارے ساتھ کام کر رہے تھے تو 2019 میں تو بھائی اوور ایج ہو جائیں گے نا. کانٹریکٹ پہ تو اب ان کو مستقل کرو, ان کو بھی ساتھ میں, ان کو لاوارث چھوڑ دیا. ورنہ کتا مار کیپسول دے دو ان 48 کو کہ ان کو اپنے بیوی بچوں کو دے دے, مر جاؤ. اس لیے کہ کراچی کو تو ہم مار ہی رہے, تم بھی مرو, تم بھی مرو. طلاقیں ہو رہی ہے سٹی وارڈن میں, میاں بیوی میرے پاس آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. میرا شوہر چرس پیتا ہے, ہیروئن کھیلتا ہے, یا نشہ کرتا ہے, یا جوا کھیلتا ہے. اس کو بیوی کو سمجھا رہا ہوں, نہیں بھائی تیرا شوہر کچھ نہیں کرتا, تیرے شوہر کو ملتا ہی کچھ نہیں ہے. طلاقیں رکوائی ہیں اس شہر کے اندر میں نے سٹی وارڈن میں, میاں بیوی موجود ہیں. طلاقیں ہونے جا رہی تھی, طلاقیں. تم نے تو 3 شادیاں کی, ایک طلاق ہو جائے پروانی, دوسری بھی ہو جائے پروانی. ایک نے ماری رات پروانی 2 ہیں, ایک اور کر لیں گے, 4 ہے نا, 3 ہی کی ہے. وہ غریب آدمی, اس کا چولہا نہیں جلتا, وہ کہاں سے کرے گا؟ 60 لاکھ روپے نہیں نکل رہے جو سٹی وارڈن کے جائز حق نہیں دے رہا. وہ اس شہر کی تعمیر کیا کرے گا یار؟ اس کو کھانچوں سے فرصت نہیں ہے, کھانچے نہیں رکوا سکے تم یار. پہلا کیس بھیجو میڈیا مینجمنٹ کا, نکلے گا وہاں سے خزانہ. بھیجو, چیلنج کر رہا ہوں. چلو اب یہ تمہارے پاس ہے ٹائم, نکالو. میڈیا مینجمنٹ تجھے, تمہارا محکمہ نا, برابر میں والا کمرہ ہے نا, اس تجھے کچھ نہیں ہے, بھیج دو نیب میں کیس اس کا, انکوائری کرو. ورنہ میں لا رہا ہوں انکوائری رپورٹ, ایک میرے پاس ہے, میں لا رہا ہوں. پھر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے, میڈیا مینجمنٹ میں بھی اتنا مال تھا, اتنا پیسہ, اتنا لوگوں نے کمیشن کھایا, گاڑیاں, بنگلہ, یہ وہ پلاٹ. اس کو چھوڑو, 45 محکمے اربوں روپے برآمد ہو سکتے تھے.
نیت کے اوپر ہوتی ہے. ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہوں, ڈیلی ویجز پہ کہ آج کتنا مال آئے گا, لاؤ ادھر بھی دینا, ادھر بھی دینا, ادھر بھی دینا, خود بھی کھانا ہے. ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہوں. تمہارے ملازمین کچرا بم گرا رہے ہیں. وہ ہیوسٹن کا میئر بھی دیکھ رہا ہوگا جس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے میئر صاحب, وہ چچا وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, ہیوسٹن کا میئر, بوسٹن کا میئر. سٹی وارڈن کے 60 لاکھ واجب الادا ہیں, ان کی ادائیگی کرو, بھلے قسطوں میں کرو, ان کو پیسے دو, اور اس کے بعد ساتھ بڑی ہوئی تنخواہیں میرے ملازمین کو دو. جو بڑے افسران ہیں ان کو چھوڑ دو, نہیں دینا مت دو, کیونکہ یہاں بہت ایسے افسران بھی ہیں جو بیچارے کھانچے نہیں لیتے. میں بول رہا ہوں سارے افسران کرپٹ نہیں ہیں, 200-400 ہیں, باقی ایسے ہیں جو ابھی بھی تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہیں. تو لہذا بڑی ہوئی تنخواہیں ابھی 1 سے 15 والوں کو فوری طور پر جاری کرو. پچھلے 3 ایریئر بھی کھا گئے, وہ تو تم نہیں دو گے, وہ تو آگے آنے والے ایڈمنسٹریٹر انشاءاللہ دیں گے, آپ وہ بھی ادا کرو تاکہ ان کی خوشحالی آئے. کم از کم کہیں سے تو دعا لے لو جاتے جاتے. آدھا برس.